ہو سکتا ہے. تو میں بس دوڑی ہوئی آئی آپ سے ملنے کے لیے, اور میں کہیں بھی ہوں میں واپس آ جاتی ہوں فوراً سنڈے لاؤنج میں آپ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے. اور ہم عثمان اور میں اور بشارت صاحب سوچ رہے تھے کہ اداس بہت رہنے لگ گیا ہم سب, ہے نا. ہمارے ارد گرد کا ماحول کچھ زیادہ ہی اداس ہو رہا ہے, خبریں بھی اداس ہیں, اخبار بھی اداس ہیں, اور ہم سب بھی اداس ہیں. تو کیوں نہ کوئی ایسی بات کی جائے جس سے پتہ چلے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں, اور جن قوموں میں حصے مزاج کی کمی ہو وہ اپنے لیے بھی خطرناک ہوتی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی. یہی کیفیت افراد کی زندگی سے بھرپور شوق و شنگ لوگوں سے سب کے دلوں میں بستے ہیں, جبکہ خشک بے کیف اور بے مہر لوگوں نے سے سبھی خائف رہتے ہیں. ڈاکٹر خواجہ محمد ذکریہ نے کہا. ٹھیک ہے. اچھا, میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ پوچھا جائے کہ انسان اگر خوش نہ رہے تو وہ دوسروں کے لیے خطرناک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنے لیے تو ہوگا اگر آپ ڈپریسڈ ہیں اور چین ریئیکشن نا, جب آپ ایک ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو آپ چین ریئیکشن ہوتا ہے, آپ کی وجہ سے آپ کے اندر سے جو انرجی نکلتی ہے وہ دوسروں کے اندر غلط انرجی چلی جاتی ہے. صبح میں جب یوگا کر رہا ہوتا ہوں تو ہمارا یوگا ماسٹر یہ کہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے آپ کم از کم 6-7 فٹ دور رہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی کی ان پازیٹیو انرجی جو ہے وہ آپ کے اندر نہ چلی جائے. ویسے یہ میں نے خود بھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ کے ارد گرد نیگیٹو انرجی ہوتی ہے آپ اس کو ایبزارب کرتے ہیں, آپ انسان ایک اسپنج کی طرح, تو وہ سب جو نیگیٹو انرجی ہے وہ ایک دوسرے سے لے لیتے ہیں. تو جی ہم نے جیسے سمیرہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے سوچا کہ ہم بہت زیادہ ڈپریس رہتے ہیں, اور ہمارے ارد گرد کی خبریں بھی آج کل انفارچونیٹلی ہر دن جو ہے آپ کو ایک عجیب و غریب سچویشن سے, صورتحال سے آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں چیزیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں آج کہ لوگ مزاحیہ شاعری کیوں لکھتے ہیں, اور مزاحیہ شاعری کی کیا مطلب ہسٹری کیا ہے, اور ہمیں کیوں, اور مزاح کتنا امپورٹنٹ ہے لائف کے لیے. ٹھیک ہے نا. کیوں اینی تھنگ جو بھی مزاحیہ ہو, جس میں جو بھی اصناف ہیں ہے نا مزاح کی, ان پہ آج ڈسکشن کریں گے. خالد مسعود صاحب ہیں, شاعر ہیں, کالم نویس ہیں. آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر شبیع الحسن ہیں, پروفیسر ہیں, آپ ہیڈ آف اردو ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ میں. اور ڈاکٹر اشفاق ورک صاحب نقاد ہیں, پی ایچ ڈی کی ہے آپ نے طنز و مزاح پر, اور آپ ابھی بچتے بچاتے مشکل سے ہے نا ہوتے ہواتے آ رہے ہیں. بہت سا آپ نے لمبا چکر کاٹا, ہم بچ گئے تھے. ہم نے ہمارے ڈرائیور نے عقل مندی کی, جیسے ہی اس کو پہلا بیریکیڈ ملا نا وہ نہر کے اوپر ہو لیا, تو ہم بچ گئے تھے. میرے راستے میں کوئی نہر نہیں تھی. اچھا, ڈاکٹر سلیم اختر صاحب اگین سر ہمیشہ آپ کو اپنے پروگرام پہ بلا کے ہمیں بہت مزہ آتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تھینک یو. نقاد ہیں آپ, ادیب ہیں, شاعر ہیں, اور پروفیسر ڈاکٹر انعام الحق جاوید شاعر ہیں, محقق ہیں. آپ پانچوں حضرات کا بے حد شکریہ کہ آج ہم بات کریں گے. ایک ہم شروع کرتے ہیں کہ ہسٹری کیا ہے مزاح کی. آپ چونکہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے, آپ سے شروع کرتے ہیں کہ طنز و مزاح کی ہسٹری کیا ہے. آپ اگر یورپ سے بھی بات کریں یا آپ ہمارے مڈل ایسٹ اینڈ آف کورس فار ایسٹ, چائنا, پھر ہمارا سب کانٹیننٹ, تو تھوڑا سا بتائیے کہ کیا ہے اس کی ہسٹری. ابھی طنز و مزاح کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو جب میں اپنی پی ایچ ڈی کے سلسلے میں کام کر رہا تھا تو مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. اکثر ہمارے ہاں یہ شکوہ یا گلہ ہوتا ہے کہ ہم نے 63 سالوں میں کوئی کام ایسا نہیں کیا, سیاسی حوالے سے, سماجی حوالے سے بہت سے شعبے ایسے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. لیکن ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتے ہیں, میں نے لکھا بھی ہے کہ ایک شعبہ ہمارا ایسا ہے کہ ہم بڑے فخر کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے اس کو رکھ سکتے ہیں. وہ بالعموم تو ادب ہے, ہماری شاعری, ہمارا افسانہ, ہمارا ناول. ہمارا شاعر اور ادیب اپنے فرض سے غافل نہیں ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. مطلب ہے کہ ہم اور کوئی چیز میں دنیا کا مقابلہ کریں یا نہ کریں, ایجادات میں, سائنس میں, لیکن ادب ہمارا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دنیا کے مقابلے میں بڑے فخر سے رکھا جا سکتا ہے. اور آرٹ بھی, آئی تھنک پینٹنگ بھی. جی بالکل, جو تو فنون لطیفہ جتنے بھی ہیں. اور ادب میں جو خاص شعبہ طنز و مزاح کا ہے, تو میں نے اس سلسلے میں بھی بے شمار جب موازنہ کرنا تھا کہ دنیا میں کس کس طرح کا مزاح لکھا گیا یا وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے,
تو میں نے کچھ زبانوں کے تراجم کے حوالے سے ہسٹریز ان کی اردو زبان میں لکھی جا چکی ہیں، بہت مطالعہ کیا، اور مجھے یہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ سوائے انگریزی زبان کے باقی دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ان میں اردو جو ہے، اردو مزاح بہت رچ ہے. انگریزی زبان کے مقابلہ تو مطلب ابھی ظاہر ہے کہ ہم نہیں کرتے، لیکن باقی جتنی بھی زبانیں ہمارے احاطے میں یا علم میں ہیں ان میں اردو کا طنز و مزاح جو ہے وہ خاص طور پہ ان 63 سالوں میں ایک پوری فوج ظفر موج ہے. ایک تو یہ، اسے آپ نے ہسٹری پوچھی ہے، تو ہسٹری اس کی بڑی ٹریجک ہے کہ آغاز اس کا آج سے 350 سال پہلے جعفر زٹلی سے ہوتا ہے. کس سے جی؟ جعفر زٹلی. اچھا، جنہوں نے آپ سب کانٹیننٹ کے حوالے سے سب کانٹیننٹ کے اردو کے حوالے سے جو انہوں نے نثر میں بھی اور شاعری میں بھی، یہ فرق شعر کے زمانے میں ہوئے ہیں جعفر زٹلی، اور انہوں نے اپنے زمانے میں بڑی بولڈ جو ہے وہ ایک فکر کو اپنایا اور بڑی تیز باتیں بادشاہ وقت کے خلاف بھی کہیں، اور اس کا صلہ یہ ملا کہ جعفر زٹلی کو فرق شعر نے پھانسی دلوا دی. اردو مزاح کا مطلب آغاز جتنا شوق و شنگ تھا وہ اس کے ساتھ ہی اتنا ہی ٹریجک ہو گیا. اسے آپ شہید مزاح جو ہے وہ بڑے، یہ بھی تو بتائیں نا کہ وہ جعفر زٹلی اور کیا کرتا تھا جی، یعنی قصیدہ اور جو حجب لکھتا ایک تھا. منٹ میں وہ شعر سنا دوں جس کی وجہ سے اس کی گردن ماری گئی تھی. جب فرخ شعر نے تخت سنبھالا تو حسب دستور سکہ لکھا گیا. وہ تاریخ ہوتی تھی اور سکہ ڈھلتا تھا نئے نام سے. تو اس نے شعر کہا جعفر زٹلی نے، سکہ زد بر گندم و موٹھو مٹر، بادشاہ تسمہ کش فرخ سیر. تسمہ کش یہ ہے کہ اس کا فیوریٹ طریقہ تھا قتل کروانے کا کہ گلے میں وہ تسمہ ڈال دیتا تھا اور پیچھے سے اسے بل دیتے جاتے تھے، گردن میں وہ اندر دھنس جاتا تھا، زبان لٹک کے باہر آ جاتی تھی، آنکھیں باہر کو بلاتی تھیں، بڑی اذیت ناک موت ہوتی تھی. میرے خیال میں اٹیلینز نے انہی سے سیکھا ہوگا اس طرح مارنا. گیروٹنگ جسے وہ گیروٹنگ جسے یا انہوں نے ہم سے سیکھا ہوگا. یہ مافیا کا ہے گیروٹنگ. وہ بجلی کی تار لے کے وہ اسے بل دے دے کے تو اپنے مخالفین کو مارتے. میں اس میں مگر آپ ڈرا کیوں رہے ہیں؟ آپ یہ جو بھی اپنے شعر سنائے جس کی وجہ سے ان کی گردن زدنی ہوئی، اس کا تھوڑا سا مفہوم ہمارے سننے والے جو ہیں پرشین شاید نہیں سمجھ پاتے. عجیب بات ہے کہ ہم آج بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، 400 سال پہلے بھی مہنگائی کا رونا رویا جا رہا تھا. وہ سکہ زد یہی سے کہ گندم، مٹر، موٹ اور یہ جو چیزیں کھائی جاتی تھیں ان کی اتنی مہنگائی ہے کہ ہماری پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں. اور یہ بھی مطلب کہنے کا تھا کہ آپ یہ جو سستی چیزیں یہ مہنگی کر رہے ہو اور خود سونے کا سکہ بنوا رہے ہو. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. یہ تضاد کی بات تضاد جو ہے ہمیشہ رہا ہے. تو یہ ویسے جو تھا نا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جعفر زٹلی جو ہے اس نے طنز کی جو آپ بلند ترین سطح بھی لے لیں اور پست ترین سطح بھی لے لیں، کیونکہ اس کا یہ تھا طریقہ واردات کہ آپ کے پاس آیا کہ جی آپ بہت بڑی ایکٹریس ہیں اور یہ ہے وہ ہے، لاؤ مجھے کچھ دو، وظیفہ دو، مجھے کچھ معاوضہ دو. آپ نے دے دیا تو آپ کی تعریف میں قصیدہ ہو گیا، نہیں دیا تو وہ خوفناک حجب ہوتی تھی کہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں آدمی بچتا تھا. دہلی میں رشید حسن خان نے اس کی کلیات بڑی محنت سے مرتب کر کے وہ شائع کر دی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے یہ تو نہیں آپ کہیں کہنا چاہتے کہ وہ بلیک میلر تھا جیسے آج کل کے کالم نگار ہیں بعض؟ چلیں آج کی اصطلاح میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گئے اگر مال مل گیا. لیکن کمنگ بیک ٹو کالم نکال اچھا نہیں، مگر یہ باتوں میں سے باتیں نکلی. میں جو ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے بعد کہ اتنے بڑے مزاح نگار جو آپ کہتے ہیں جن سے ساری روایت شروع ہوتی ہے اور ان کو لکھنے کی وجہ سے اس کی سرزنش میں ان کی گردن زدنی ہوتی ہے، یہ نقاد ہوا، یہ تو نقاد ہوئے نا. نہیں تو اس کے بعد کیا لوگ ڈر گئے؟ کیا لوگوں نے لکھنا بند کر دیا؟ کوئی ایک عرصہ آیا ہوگا ایسا کہ پیپل ور اسکیئرڈ. ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک خوف کا سایہ جو ہے وہ بڑی دیر تک ہمارے اردو ادب پہ طاری رہا، اور بڑی دیر تک جو ہے وہ مزاح کی جو ہے وہ ہمیں وہ کیفیت نظر نہیں آتی جو نظر آنی چاہیے تھی. بہت کہیں بعد میں جا کے پھر جب میر و سودا کا دور آتا ہے
تو وہ بھی چھیڑ چھاڑ کا ایک سلسلہ، اب ایک بے تکلفی کی فضا پیدا ہو رہی ہے. انشاءاللہ خان شاہ ہیں، میر تقی میر ہیں، مصفی ہیں، یہ آپس میں جرت ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جو کہنا چاہیے اسرانہ چشمک بھی ہوتی ہے، چھیڑ چھاڑ ہے، شرارت ہے. بنے ہیں شاہ کا مسائل پھر اعتراض اس میں انہوں نے ایک بڑی احتیاط کی کہ وہ انہوں نے ساری چھیڑ چھاڑ اپنے تک رکھی، بادشاہ کو بخش دیا.